السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے ضمن میں ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ہم نے پہلی 6 آیتوں کو ترجمہ اور کچھ تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے۔ اب آیت نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور سورہ نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اب آیت نمبر 7 کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر آیت نمبر 8 کا، ان دونوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان میں جو موجود نکات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے، سو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے۔ اب آیت نمبر 7 میں جو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اکثر اہل مکہ پر عذاب واجب ہو چکا ہے، سو آپ کی تبلیغ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ازل میں اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کے متعلق یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے تا حیات ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی مریں گے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ان کو جہنم کے لیے بنایا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم دونوں مقام پہ ٹھکانے رکھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون سا شخص جس پر ایمان پیش کیا جائے گا اسے قبول کرے گا، اور جس پر پیش کیا جائے گا وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنے علم سے جانتا ہے، اس نے کسی کے اوپر یہ چیز زبردستی لاگو نہیں کی کہ تم کفر پر اڑے رہو گے، یہ جس کا ڈیسیژن ہے، اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس لیے قیامت کے اور لین دین کا دن کہا گیا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے مالک یوم الدین کی آیہ مبارکہ قرآن کریم کے شروع میں ہی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کا جس دن لین دین کا معاملہ ہوگا۔ تو اگر تو کسی کے اوپر کوئی بات زبردستی امپلیمنٹ کی جا رہی ہوتی تو پھر لین دین بنتا نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے متعلق یہ علم ہے کہ کس شخص نے ایمان لانا ہے اور کس نے کفر پر اصرار کرنا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، ایسی زنجیریں ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک، ان کی یہ چنس تک وہ بالکل ایسے پڑی ہوئی ہے کہ یہ اپنے سر کو نیچے نہیں کر سکتے، یعنی ان کے اندر جو اتنی اکڑ آئی ہوئی ہے نا، اتنا جو غرور اور تکبر آیا ہوا ہے، وہ ان بیڑیوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنے حلقوں میں ڈالی ہوئی، اپنی گردنوں میں ڈالی ہوئی، جو کفر کی بیڑیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمبل نہیں ہوتے، اپنے سر کو ایسے سرو کے درخت کی طرح اونچا رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ہیوملٹی اور ہمبلنس آتی ہے، جو اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیا ابو جہل ابن ہشام، ابو جہل کا نام ایکچولی عامر تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن مسلمان اسے ابو جہل کہتے ہیں کیونکہ اس کی عقل اس کے کام نہ آئی، بلکہ وہ جہالت میں ہی پڑا رہا۔ اور اسی طرح اس کے 2 مخزومی، بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے، دیکھیں قریش کی آگے شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ آل عبد المطلب ہے، اسی طرح ایک شاخ جو ہے وہ بنو امیہ ہے، اسی طرح ایک شاخ جو ہے وہ بنو سہم ہے، اسی طرح ایک شاخ جو ہے وہ بنو مخزوم ہے۔ تو ابو جہل بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طرح اس کے 2 بنو مخزوم کے ساتھی، ان تینوں لوگوں کے متعلق یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتھر سے آپ کا سر مبارک پھاڑ دے گا معاذ اللہ، اور جب اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا، جب اس نے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف لوٹ آیا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس مثال میں ابو جہل اس شخص کی مثل ہے جس کا ہاتھ اس کی گردن تک بندھا ہوا ہے۔ پھر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ بھئی میرے ساتھ تو کیا کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اس کے 2 ساتھیوں میں سے ایک تو تھا ولید ابن مغیرہ، یہ حضرت خالد ابن ولید کے والد ہیں، یہ بھی کفر کی حالت میں مرا۔
تو اس نے کہا کہ میں ان کا سر پھاڑ کر آتا ہوں، اور وہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آیا تو اس نے پتھر مارنے کے لیے جو اٹھایا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور وہ آپ کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ کا سر مبارک نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو نہیں دیکھ سکا، میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن مجھے ان کا سر مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب ابو جہل کا جو تیسرا ساتھی تھا اس نے کہا میں جا کر ان کا سر پھاڑ کر آؤں گا۔ وہ پتھر اٹھا کر چل پڑا، پھر الٹے پیر پلٹ آیا اور پیٹھ کے بل بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا جو معاملہ تھا وہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، تمہارے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ تم تو آ کے بے ہوشی ہو گئے؟ اس نے کہا واللہ میں ان کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہے، سانڈ ہے جو اپنی دم ہلا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانڈ نہیں دیکھا، وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ واللہ وہ کہتا ہے آگے، کیونکہ بتوں کی تو پوجا کرتے تھے نا، وہ کہتا ہے لات و عزا کی قسم اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کھا جاتا۔ تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل کی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، غرور و تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، نشانیاں دیکھ کر بھی غرور و تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ تفسیر کی مختلف کتابوں میں آتا ہے، الجامع لاحکام القرآن میں بھی آتا ہے، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 9 پر، پھر زاد المسیر میں بھی آتا ہے جلد نمبر 7 صفحہ 6 پر، اور اسی طرح معالم التنزیل میں بھی آتا ہے جلد نمبر 4 صفحہ 6 پر، اور اسی طرح روح المعانی، یہ سب تفسیر کی کتابیں، روح المعانی کے جز نمبر 22 صفحہ نمبر 323۔ اچھا، ابو جہل کا جو واقعہ ہے نا وہ بعض حدیث کتب میں کچھ اس طرح بھی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو پیروں سے رون دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتہ اس کو ظاہراً پکڑ لیتا، یا فرشتے اس کو ظاہراً پکڑ لیتے۔ اور یہ حدیث تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث 4958، اور پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 3348، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، مسند البزار میں، اسی طرح امام النسائی کی السنن الکبریٰ میں، مسند ابو یعلا میں، اسی طرح ابو نعیم کی دلائل النبوہ میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی۔ اچھا، آیہ نمبر 8 کے آخر میں جو ورڈ ہے نا مقمحون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ مقمحون کا مادہ جو ہے وہ قمح سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن پھنسنے کی وجہ سے سر کا اوپر اٹھا ہوا ہونا۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے عربی میں اقماح، اس کا معنی ہوتا ہے سر اٹھا کر آنکھیں بند کر لینا۔ تو مقمح اس شخص کو کہتے ہیں جو سر اٹھا لے اور آنکھیں بند کر لے، یعنی غرور و تکبر میں اور خود ستائی میں اتنا پڑ گیا ہے کہ نہ نظر کچھ آتا ہے نہ سمجھ کچھ آتا ہے، اور اپنے آپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ یہی سمجھتا رہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، عربی زبان میں نا اونٹ کو جمل بھی کہتے ہیں اور ابل بھی کہتے ہیں اور بعیر بھی کہتے ہیں۔ تو بعیر قامح اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی پینے کے بعد آنکھیں بند کر کے سر اٹھائے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت ازہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوزخیوں کی جو گردن ہے نا ان میں بھی توق پھنسے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی جو چنز ہوں گی، ان کی جو ٹھوڑیاں ہوں گی، یہ اوپر کو اٹھ جائیں گی، پھر لامحالہ سر بھی اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمثیل اور تشبیہ ہے، حقیقت مراد نہیں ہے، کہ کفار سرکشی کرتے تھے، حق کو قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے بھی تھے، اور اگر خود کرتے بھی ہوں تو گردنیں ان کی اکڑی ہوئی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی شکل اس شخص کی طرح ہو گئی کہ جس کی ٹھوڑی اٹھی ہوئی ہو۔ اور حضرت خلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گندم پکنے کے بعد سے لے کر گودام میں رکھنے کے وقت تک اس گندم کو خوشوں میں ہی رکھا جائے تو اس گندم کو بھی قمح کہتے ہیں، اور اس سے بنائے ہوئے ستو کو قمیح کہتے ہیں۔ اور یہ تفصیلات المفردات میں آتی ہیں، جو عربی لغت کی ایک ڈکشنری ہے جس میں قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، المفردات۔ پہلے بھی آپ سے میں نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ لوگ جو ان دروس کو سنتے ہیں انہیں یہ ورڈ پہلے بھی مجھ سے سنا ہوگا، المفردات۔ یہ جلد 9 نمبر 2 صفحہ 532 533۔ اسی طرح لسان العرب، یہ ایک اور ڈکشنری ہے،
یہ بھی اس میں بھی قرآن کریم میں آئے ہوئے الفاظ کی تفصیل موجود، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 565 سے 567 تک۔ اچھا، کفار کی جو گردنیں ہیں ان میں توق ڈالنا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس کا معنی کیا ہے کہ دیکھیں ان کی گردنوں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ نے توق ڈال دی، یعنی جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، کیونکہ جب گردن سے ٹھوڑی تک توق ہوگا نا، جب جیسے آپ نے کہا نا گردنوں میں جب قیدیوں کو لے کے جاتے ہیں تو گلے کے اندر وہ ایک موٹا سا کڑا نہیں بند، جس سے پھر آگے زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، پھر ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، پھر نیچے پیر تک بندھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا موویوں میں ادھر ادھر، تو وہ جو ہوتا ہے وہ توق ہوتا ہے، گلے میں پڑا ہوا کڑا سا جو ہوتا ہے، جس کے اندر پھر ساری زنجیریں آ کے پڑتی ہیں۔ تو جب گردن سے تھوڑی تک توق ہوگا تو اس نے پھر ہاتھوں کو بھی جکڑا ہوا ہوگا، ان کے سر بھی اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے سر کو جھکا بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ جس کے ہاتھ تھوڑی تک باندھ دیے گئے ہوں تو اس کا سر تو اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اچھا، بہرحال عبداللہ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں ہاتھ داڑھی مبارک کے نیچے رکھ کر ان کو ملایا اور سر کو اوپر اٹھا کر دکھایا کہ اس طرح اقماح ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ دیکھیں کفار حق کو قبول کرنے سے اس طرح تکبر کرتے ہیں اور اپنی گردن اکڑاتے ہیں جس طرح کسی شخص کے ہاتھ میں توق ڈال کر اس کی گردن کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہو، تو جس کے باعث پھر اس کا سر اٹھا ہوا رہتا ہے اور اس کو نیچے وہ جھکا نہیں سکتا، اس کی آنکھیں اس طرح بند ہوں کہ وہ ان کو کھول نہ سکے۔ اور حضرت اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ توق میں جکڑ دیا گیا تو توق نے ان کی ٹھوڑی اور ان کے سر کو اس طرح اوپر اٹھا دیا جس طرح اونٹ اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے اختیار کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیا، یعنی اپنے آپ کو بہت صاحب اختیار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرضی کر گزرے، ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، انہوں نے کسی کو جواب دے نہیں ہے یہ۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی ضد اور ان کے عناد کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی ہے کہ ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب کر لی گئی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اچھا، اور اسی آمین۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آخرت میں ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور ان کی گردنوں میں توق ڈال کر ان کو جکڑ دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ المومن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی تو وہاں پہ اغلالو کا ورڈ بھی آتا ہے اور آناق کا بھی ورڈ آتا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور ان کو کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا اور پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مخبحون کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان سے ہر خیر کو روک دیا گیا ہے، یعنی ہر خیر زنجیروں میں بند ہے ان کی طرف آنے سے۔ اور اس جگہ دیکھیں ایک شخص یہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے کہ بھئی جس شخص کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھنے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو، تو اس سے معنی کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اور ایمان نہیں لائے گا؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس شخص کا سر اوپر اٹھا ہوا ہو اور وہ نیچے نہ دیکھ سکتا اور اس کی آنکھیں بھی بند ہوں جن کو کھول نہ سکتا ہو، تو اس کو ظاہری اور حسی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک تو اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے تو وہ کچھ اس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا، پھر آنکھیں بھی بند ہے تو ظاہراً بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو اپنے قدموں کے نیچے کی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی، اور اگر راستے پر چلے گا تو کسی گڑھے میں بھی گرے گا، کسی کنویں میں بھی گرے گا اور ہلاکت میں بھی آئے گا۔ تو اللہ نے ضدی، متکبر اور عناد رکھنے والے اس کافر کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس طرح اس شخص کو حسی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ظاہری راستہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے اور اس کا نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں نا، تو اس کو یہ لازم نہیں کہ وہ ضرور ہدایت کو قبول کر لیں اور ایمان بھی لے آئیں، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ اکثر کفار اپنی ضد، اپنے عناد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وجہ سے اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں سے اکثر کفار ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آیہ نمبر 7 اور 8 سورہ یاسین کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آیہ نمبر 9 سے پھر دیکھیں گے، 9 سے 11 کر لیں گے انشاءاللہ اگلے آیت میں، اگلے درس میں۔ وما علینا الا البلاغ۔